بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت، آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ حضرت خالد بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ غزوان نے ہم لوگوں میں بیان کیا، وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ہم دو سنا کے بعد فرمایا کہ بلا شابہ دنیا اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پانی پینے سے باقی تھوڑا سا چیز رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جس کو کبھی فنا نہیں، اس لیے جو سب سے اچھی چیز تمہارے پاس ہے یعنی نیک اعمال، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی وہ پتھر گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ بھی زمانہ دیکھا کہ ہم رسول کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ہی ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو آپ تشریف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے کہ اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس سے میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت مسعود بن فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی سمجھدار ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا، یعنی پہلی چیز موت، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کے نقصانات پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز مال کا کم ہونا، جس آدمی کو یہ پسند نہیں، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اسی حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر ایمان لایا ہو اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے میں بالکل ہلکا پھلکا رہوں۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام وہابی سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس سے گزرے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس نجات کو پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی رکھ، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے ہیں، تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کے ہنسنے کی وجہ سے اتنا خوش ہو رہے ہو تو سن لو، تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے میں تم میں سے سب سے زیادہ تم کو پسند کرتی تھی، اور آج تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو، تم میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ گار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سب سے میں تجھے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر 70 سانپ ایسے مسلط کر دیتا ہے کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین میں پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے قیامت تک زمین پر کبھی گھاس نہ اگے اور وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جب وہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دے دی۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے میں وہی کہتا ہوں کہ اس کے جواب پر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں میں سے پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھیاروں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کی چیخیں سنتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے اسی طرح کہ کسی شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مطلب یہ کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ مطلب یہ بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہے جو یہ کہتا ہو، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔